والصالحین اللہ فرماتا میں اپنے نبیوں تے انعام کیتا ہے میں صدیقاں تے انعام کیتا ہے میں شہیداں تے انعام کیتا ہے میں صالحین تے انعام کیتا ہے آجے بھی سمجھ نہیں آئی جتھے نبوت دا مقام نبوت تو تھلے والے مقام نو صداقت دا مقام آخدے نے تے صداقت دے مقام دے وچوں صداقت دے تاجدار ابو بکر صدیق آخدے نے ہن آؤ اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھی ڈگر عطا فرما کنہ دی ڈگر جنہ تے تیرا انعام ہویا تیرے نبیاں تے انعام ہویا سانو نبیاں دی ڈگر عطا فرما سانو صدیقاں دی ڈگر عطا فرما سانو شہیداں دی ڈگر عطا فرما سانو صالحین دی ڈگر عطا فرما تے کیوں نہ یا کیے جو مومن کے لیے فوز و فلاح کی آپ ضامن ہے وہ عرفان و ہدایت کی ڈگر صدیق اکبر ہے محمد کی تو آن کا سمر کوئی امت میں ان سا خاص رتبہ پا نہیں سکتا صدیق اکبر ہے نبی کے بعد وہ علی بشر صدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله پھر پڑھیے الصلاة
والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا والدیک وازواجک واحبابک یا نور اللہ خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں میرے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا سب کچھ میرے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا سب کچھ وفا ان کا رہا خاصا حسین صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہو وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہو ہاں ایسے رہبر دنیا دین صدیق اکبر ہیں ہاں ایسے رہبر دنیا دین صدیق اکبر ہیں خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں نمونہ مصطفیٰ کا بالیقین صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی
عالی مکان کے ایک مکی صدیق اکبر ہے محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے خلوت ہو کہ جلوت ہو مزار پاک ہو یا غار خلوت ہو کہ جلوت ہو مزار پاک ہو یا غار جہاں آقا دکھائی دے وہیں صدیق اکبر ہے فدائے رحمت للعالمین صدیق اکبر ہے تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے خلافت کے امامت کے امین صدیق اکبر ہے محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہے اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور صلاۃ و بعد ناظرین و سامعین و حاضرین سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 بطور موضوع سخن تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی اج دا ساڈا عنوان ہے بلکہ پہلا حصہ گوش گزار کراں گا کہ صداقت دے تاجدار قافلہ عشق و محبت دے سالار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی غم گسار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق المعروف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنتی انسان اور آپ وہ ہستی نے کہ جنہاں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ دے حبیب نے جنتی ہونے دا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں چی عطا فرما چھڑیا ویسے کسے بندے نو یقین نہیں اس زمانے دے اندر امید جنت دی ساریاں نو ہے مگر یقین نہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام وہ پاک ہستی نے جڑے اس دنیا دیتے دنیا آپ و گل دیتے ہی جنہاں نو یقین سی
کہ میں اللہ دی دھرتی تے چلدا پھردا جنتی انسان اور انہاں نو یقین کیویں ہویا اور سانو یقین کیویں کہ وہ جنتی نے اے انہاں دے جنتی ہون دیاں خبراں سانو اللہ دے قرآن وچوں ملیاں نے مدینے والے دی مبارک زبان وچوں ملیاں نے آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 100 اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون او لوگ جڑے سبقت اختیار کر گئے پہل جنہاں نے ایمان لیندہ من المہاجرین والانصار ہجرت کرنے والے لوگ نے خواہ ہجرت والیاں دی مدد کرنے والے لوگ نے خواہ مہاجر نے خواہ انصار نے والذین اتبعوہم بإحسان اے سابقون الاولون مہاجرین و انصار دی اگوں جنہاں نے اتباع کی تھی او لوگ جڑے نیکی دے نال انہاں دے نقش قدم دے چلے انہاں دے پیچھے پیچھے ٹرے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم یہ ایسے لوگ نے رضی اللہ عنہم میں رب ہو کے اعلان کرنا میں رب انہاں تے راضی ہو گیا وردو میں انہاں نال راضی ہو گیا تے اے میرے بندے میرے اتے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ رب فرماتا ہے میں انہاں نال وعدہ کر چھڑے جنت انہاں نال میں جنت دا وعدہ کر چھڑے انہاں نال وعدہ ہے اور جنت بھی ایسی جنت اندنے باغات سر سبز و شاداب علاقے یعنی اللہ تعالیٰ نے جڑے قیامت والے دن بطور انعام اپنے بندیاں نو محل قصور اور رہن واسطے بنگلے عطا کرنے نے اللہ نے جڑی کوٹھیاں عطا کرنیاں نے انہاں دے آلے دوالے باغات لگے ہونگے تے خوبصورت ترین علاقے ہونگے اور باغات دو قسم دے کچھ ایسے باغات نے جتھے پانی دا بندوبست نہیں کچھ ایسے باغات نے جدے وچوں نہراں گزردیاں کیڑے باغات اچھے نے بغیر نہر والے تو یا نہر والے اور اللہ نے محبوب دے صحابہ نال جڑا وعدہ کیتا نا جڑیاں جنتاں دا او نہراں تو خالی نہیں بلکہ فرمایا اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار اونا باغات دے وچوں نہراں بھی گزردیاں ہون گیاں نہراں جاری ہون گیاں خالدین فیہا ابدا اے اندر داخل ہو جان گے تے ہمیشہ واسطے تا عبد العباد اونا باغات دے وچ ہی ٹھہرن گے اور یاد رکھو ذالک الفوز العظیم اے بہت بڑی کامیابی ہے بہت عظمت والی کامیابی ہے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا السابقون الاولون سبقت لے جان والے صحابہ
اور پہل ایمان قبول کرنے والے صحابہ. اور اگے اللہ نے سبقت اور پہل حاصل کرنے والے صحابہ دے دو گروہ بیان کیتے. من المہاجرین والانصار، کچھ ایسے نے سبقت اختیار کرنے والے پہل ایمان لے والے، کچھ ایسے نے جنہاں نو ہجرت دا بھی شرف حاصل ہویا، تے کچھ ایسے نے جنہاں نو ہجرت کرنے والے دی مدد کرن دا شرف حاصل ہویا. اے جنہاں نے ہجرت کی تھی اور السابقون الاولون دا جنہاں نو لقب نصیب ہویا، او دے تو مراد او لوگ نے جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اقتداء دے اندر قبلتین دی طرف نماز پڑھن دا شرف نصیب ہویا. بعض مفسرین دی یہ رائے کہ او صحابہ کرام جنہاں نے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں تے بعد وچ بیت اللہ دی طرف بھی منہ کر کے نمازاں پڑھیاں. دوویں قبلے جنہاں نصیب ہوئے او نے پہل ایمان قبول کرنے والے صحابہ کرام ہیں. اور ایک قول اے بھی ہے کہ ایسے صحابہ کرام جڑے ہجرت کر کے آ گئے مدینے تے جنہاں نو بدر دے میدان دے اندر نبی پاک دی معیت دے اندر مکے دے مشرکاں دے نال جنگ کرنے دا شرف حاصل ہویا، انہاں نو بھی السابقون الاولون دا شرف عطا کیتا گیا. اور کچھ ایسے صحابہ نے جڑے ہیں انصار مگر سابقون الاولون او بھی نے. او کون ایسے صحابہ کرام جنہاں نے اس ویلے کلمہ شریف پڑھیا جدو نبی پاک مکے قیام پذیر سن. 3 واری ٹولیاں مدینے دے لوگاں دیاں آئیاں تے نبی پاک دی بارگاہ وچ آ کے انہاں نے کلمہ شریف پڑھیا تے اسلام قبول کیتا. جنہاں نے پہلی واری کلمہ پہلی ٹولی دے وچ کلمہ شریف آ کے پڑھیا اس بیت نو کیا جاندہ ہے بیت عقبہ اولا. اور ٹوٹل 6 صحابہ کرام نے. بعض آندے نے کہ اے جنہاں نے مدینیوں آ کے پہلی ٹولی وچ پہل اسلام قبول کیتا، وہ 6 صحابہ کرام دے بارے اللہ نے اے حکم فرمایا کہ انہاں نال جنت دا وعدہ. اور بعض فرماتے ہیں نہیں، بیعت عقبہ ثانیہ دوسری باری 12 لوگ آئے تھے، 12 لوگوں نے کلمہ شریف پڑھیا تے اسلام قبول کیتا. بعض آندے نے کہ وہ بھی وچ شامل ہیں. اور بعض مفسرین آندے نے کہ بیعت عقبہ ثالثہ مدینیوں 70 لوگ آئے تھے، 70 لوگوں نے کلمہ شریف پڑھیا. وہ 70 لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے مراد لے لے، یعنی 88 صحابہ کرام مدینے دے لوگ. اور السابقون الاولون دا مہاجرین یا انصار دے وچوں ویکھو تو پہلے نمبر تے نام ابو بکر صدیق دا ملے گا. بعض فرماتے ہیں کہ او لوگ جڑے مہاجرین و انصار دے وچوں بدر وچ شریک سن اور حدیبیہ دے وچ شریک سن. صلح حدیبیہ دے موقع تے 1400 صحابہ کرام اور صحابیات اے لوگ مراد نے. اگر بدر دے میدان وچ ویکھے گا پہلے نمبر تے تینوں نبی ملن گے، پیچھے ابو بکر صدیق ملن گے. جے حدیبیہ دی صلح دے ول غور کرے گا اگے تینوں نبی ملے گا، پیچھے ابو بکر صدیق ملے گا. اے دا مطلب اے وے
کہ اگر دوسرے صحابہ کرام جنتی نے انہاں دے جنتی ہون وچ شک نہیں تے جناب ابو بکر صدیق پہلے نمبر تے نے انہاں دے بھی جنتی ہون وچ شک نہیں۔ ہن آؤ اے ہے اللہ دا قرآن۔ ہن پڑھیے ذرا مدینے والے دا فرمان، اچھی اپنی مرضی نال سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ جنہ دا اصل نام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں فرمایا اے عائشہ کیا میں تینوں آج خوشخبری نہ سناواں؟ جی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ تین مبارک ہوئے، ابو کے فی الجنہ، تیرا باپ ابو بکر صدیق جنتی انسان ہے، ورفیقہ ابراہیم، نبی خدا ابراہیم دی انہوں رفاقت نصیب ہوئے گی، وعمر فی الجنہ، ورفیقہ نوح، اللہ تعالی میرے غلام عمر نو بھی جنت عطا کرے گا، یہ بھی جنتی ہے اور یہ ایسا جنتی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام دا انہوں سنگ نصیب ہوئے گا۔ عثمان بھی جنتی، میرا عثمان جتے میں ہوواں گا اوتھے میرا غلام عثمان ہوئے گا۔ علی بھی جنتی، جتے یحییٰ بن زکریہ دا محل ہوئے گا نال علی المرتضیٰ دا بھی محل ہوئے گا۔ طلحہ بھی جنتی، جناب داؤد علیہ السلام دا طلحہ نو سنگ نصیب ہوئے گا۔ میرا غلام زبیر بھی جنتی، زبیر بن عوام حضور دا پھوپھی دا پتر، نبی خدا اسماعیل علیہ السلام دی سنگت نصیب ہوئے گی۔ میرا مامو سعد بن ابی وقاص بھی جنتی، نبی خدا سلیمان بن داؤد دی نسبت نصیب ہوئے گی۔ سعید بن زید بھی جنتی، نبی خدا کلیم اللہ موسیٰ بن عمران دی سنگت صحبت نصیب ہوئے گی۔ عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، عیسیٰ بن مریم بن نال ہوئے گا۔ ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی، ادریس علیہ السلام دی سنگت نصیب ہوئے گی۔ ان 10 صحابہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اپنے غلامہ نو اس دنیا دی اندر جنت دی بشارت سنائی اور نال انہاں نو کیڑے کیڑے نبی دی سنگت اور صحبت معیت نصیب ہوئے گی وہ بھی بیان فرمائی۔ ان 10 خوش نصیب صحابہ نو کیا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں جنت دی بشارت پان والے 10 صحابہ کرام۔ اگر ان 10 دے وچوں پہلے نمبر تے ویکھے گا تے پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ حضرت جناب ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں حضرت ام المومنین بی بی حفصہ دے گھر بیٹھی سا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ میں سنیا، حضور نے فرمایا لا يدخل النار انشاء اللہ من اصحاب الشجرہ۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگ جنہاں نے شجر دے نیچے بیٹھ کے درخت دے نیچے بیٹھ کے میرے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی، انہوں قیامت والے دن دوزخ دی آگ نہیں چھو سکے گی۔ وہ کیڑے لوگ جنہاں نے حدیبیہ دے مقام دیتے درخت دے تھلے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ ہتھاں وچ ہاتھ دے کے آکھیا
اے اللہ دے نبی ساڈی جان بھی حاضر، ساڈا تن بھی حاضر، ساڈا من بھی حاضر، ساڈا دھن بھی حاضر۔ اگر عثمان پاک نو شہید کر دیتا گیا تے اسی بدلہ لواں گے، خون اپنے پیش کرنے پہ تے پیش کران گے۔ میرے نبی فرماتے نے وہ جڑے 1400 دے لگ بھگ صحابہ کرام نے وہ سارے دے سارے جنتی نے۔ اگر انہاں 1400 صحابہ دی لسٹ وچ بھی ویکھو گے پہلے نمبر تے جناب ابو بکر صدیق نظر آؤں گے۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما۔ صحابہ دے درمیان رشک دی دنیا اکثر پائی جاندی سی، ساڈے ہاں حسد پایا جاندی ہے۔ حسد اور چیز ہے، رشک اور چیز ہے۔ حسد اے وے کہ اللہ دی تقسیم تے بندہ شاکر نہ رہے، اللہ دی ونڈ تے بندہ غصہ کرے۔ رشک اے وے یا اللہ انہوں عطا کیتے مینوں بھی عطا فرما دے، یا اللہ اے نیکیاں پہ کر دے میں بھی اس نیکی میں شریک ہوگا۔ صحابہ کرام دے درمیان اے بامی رشک والے معاملات پائے جاندے سن اور مقابلے بازی بھی کیتی جاندی سی نیکی دے اندر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پوچھ لیندے ہوندے سن۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری چیزاں دریافت فرمائیاں۔ حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما۔ صحابہ کیا تواڈے درمیان کوئی ایسا بندہ ہے جن نے آج روزہ رکھیا ہوئے؟ روزے دیتے ہیں نہیں، پر کسی نے روزہ رکھیا کوئی ہے جڑا روزہ دار ہوئے؟ حضرت ابو بکر اٹھے عرض کرتے نے انا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول میں روزہ دار۔ نبی پاک نے دوسرا سوال کیتا، حضور نے فرمایا من تابی منکم اليوم جنازہ، کوئی ہے جن نے آج نماز جنازہ ادا کیتی ہوئے؟ اپنے مسلمان بھائی نو نماز جنازہ پڑھ کے رخصت کیتا ہوئے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کرتے نے سوڑیا میں ایسا تواڈا غلام جن نے آج نماز جنازہ بھی ادا کیتی ہے۔ اور میرے نبی نے تیسرا سوال کیتا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کوئی ہے میرا غلام جن نے آج کسی مسکین کھانا پیش کیتا ہے، مسکین کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق کرتے نے سوڑیا میں تواڈا او غلام جن نے مسکین کھانا بھی کھلایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن اگلا سوال کیتا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، میرے نبی نے فرمایا آج کسے بندے نے کسے مریض دی عیادت کیتی ہے؟ کوئی ایسا میرا غلام جن نے کسے مریض دی عیادت بھی کیتی ہوئے؟ قال ابو بکر انا، عرض کرتے نے اے اللہ دے رسول میں ایسا انسان جن نے آج مریض دی عیادت بھی کیتی ہے۔ فقال رسول اللہ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا ایکو دن وچ روزہ دار بھی ہوئے تے جڑا نماز جنازہ بھی ادا کرے، جڑا مسکین نو اسے دن کھانا بھی کھلاوے، جڑا مریض دی عیادت بھی کرے، جس انسان دی اندر اے بیک وقت خوبیاں پائیاں جاون او دا ٹھکانہ اللہ دی جنت ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی او
ایسا انسان ہے جنہوں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی جنت عطا کر چھڑ دے جنہوں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جنت عطا کر چھڑ دے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث پاک لے کے آئے بخاری شریف حدیث نمبر 1897 مسلم شریف حدیث نمبر 1027 مشکا شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 حدیث نمبر 1890 اگر ریاض النظرہ پڑھ دیا ہوئے پڑھو الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 ترمذی شریف حدیث نمبر 3674 حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جیویں دا کم کردا ہوے گا جیویں دا صالح عمل کردا ہوے گا اسی طرح دے جنتی دروازے دے وچوں پروٹوکول دے کے انہوں جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا بلکہ جنت دے وچوں آوازیں دیتے جان گے میرے نبی نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ جڑا بندہ نماز دے نال محبت کردا ہوے گا دعی من باب الصلاۃ انہوں باب الصلاۃ وچوں جنت دے وچ بلایا جائے گا اے نماز دے نال پیار کرنے والے اس دروازے وچوں اللہ دی جنت وچ داخل ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد جڑا بندہ جہاد دے نال زیادہ محبت کرے گا انہوں باب الجہاد وچوں ہی اندر بلایا جائے گا ومن کان من اہل الصیام جڑا روزہ دار ہوے گا زیادہ روزے رکھے گا دعی من باب الریان انہوں باب الریان دے وچوں جنت وچ بلایا جائے گا ومن کان من اہل الصدقات دعی من باب الصدقات جڑا صدقے دے نال زیادہ پیار کرے گا بکثرت صدقہ ادا کردا ہوے گا انہوں صدقے والے دروازے وچوں اندر بلایا جائے گا ہن نبی پاک نے جدوں جنتی دروازیاں دیاں گلاں کیتیاں حضرت جناب ابو بکر صدیق کیویں سانو پتہ ہے کہ پکے جنتی نے اللہ دے قرآن نے دسی ہے مدینے والے دی زبان نے دسی ہے ہن پڑھ لگا مدینے والے دی زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ ایک واری اونچی اپنی مرضی نال بولو سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں جنتی دروازیاں دی گلاں کیتیاں جناب ابو بکر صدیق دے دل وچ رشک آ گیا عرض کردے نے سونیا اے اللہ دے نبی سونیا کوئی ایسا بھی بندہ ضرور ہوے گا جنوں اینا جنتی دروازے وچوں بلایا جائے گا اینا جنت سارے دروازے وچوں اندر آواز دے کے بلایا جائے گا ابو بکر صدیق کرتے نے فحل یدعا احد من تلک الابواب کلھا سونیا پھر تواڈا کیڑا غلام ہے جنوں جنت دے 8 دروازے وچ ہی اندر بلایا جائے گا میرے نبی دا ہن جواب سن ابو ہریرہ فرماتے نے حضور نے فرمایا قال نعم حضور نے فرمایا ہاں میرے غلام میں دسنا میں وارجو ان تکون من فرمایا ابو بکر میرے اللہ دی بارگاہ وچ پکی امید ہے تو ہی ایسا انسان ہے جنوں جنت دے 8 دروازے وچ اندر بلایا جائے گا جنت دے 8 دروازے وچوں ہی اندر بلایا جائے گا جنوں جنت دے 8 دروازے دے وچوں جنت دے 8 دروازے دے وچوں اندر بلایا جائے گا کیوں نہ پھر جناب صدیق اکبر دے اسے ترانے گائیے تے کیوں نہ اسی انہاں دے گن گائیے صداقت کے فلک کا ایک قمر صدیق اکبر ہے قمر صدیق اکبر ہے صداقت کے
فلک کا ایک قمر صدیق اکبر ہے قمر صدیق اکبر ہے محمد کی دعاؤں کا ثمر صدیق اکبر ہے ثمر صدیق اکبر ہے محمد کی دعاؤں کا ثمر صدیق اکبر ہے ثمر صدیق جو مومن کے لیے فوز و فلاح کی آپ ضامن ہیں جو مومن کے لیے فوز و فلاح کی آپ ضامن ہیں وہ عرفان و ہدایت کی ڈگر صدیق اکبر ہے ڈگر صدیق ڈگر آندے نے راہ نو ڈگر آندے نے ٹریک نو ڈگر آندے نے سڑک نو جدو اسی نماز پڑھنے پہلی رکعت ہوئے تاں دوسری تیسری چوتھی ہر رکعت دی اندر اسی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھی ڈگر عطا فرما سانو سیدھی راہ عطا فرما سانو سیدھے ڈگر دے اتے چلا سیدھی سڑک دے اتے چلا صراط الذین انعمت علیہم ایسے لوگاں دی ڈگر عطا فرما جنہاں دے اتے تیرے انعام ہوئے نے ہن میں پڑھن لگا کنہاں دے اتے اللہ نے انعام کیتے نے ایک بار آکھو کہ سبحان اللہ ہن او لوگ جنہاں دے اتے اللہ نے انعام کیتے نے اللہ نے انہاں دا ذکر اپنی کلام قرآن مجید وچ بیان کیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں جنہاں دے اتے انعام کیتا ہے انعام اللہ علیہم جنہاں دے اتے میرا انعام ہویا ہے من النبیین او میرے نبی نے او نبیاں دی جماعت ہے والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرماتا میں اپنے نبیاں تے انعام کیتا ہے میں صدیقاں تے انعام کیتا ہے میں شہیداں تے انعام کیتا ہے میں صالحین تے انعام کیتا ہے آجے بھی سمجھ نہیں آئی جتھے نبوت دا مقام نبوت تو تھلے والے مقام نو صداقت دا مقام آخ دینے تے صداقت دے مقام دے وچوں صداقت دے تاجدار ابو بکر صدیق آخ دینے ہن آؤ اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھی ڈگر عطا فرما کنہ دی ڈگر جنہ تے تیرا انعام ہویا تیرے نبیاں تے انعام ہویا سانو نبیاں دی ڈگر عطا فرما سانو صدیقاں دی ڈگر عطا فرما سانو شہیداں دی ڈگر عطا فرما سانو صالحین دی ڈگر عطا فرما تے کیوں نہ کیے جو مومن کے لیے فوز و فلاح کی آپ ضامن ہیں وہ عرفان و ہدایت کی ڈگر صدیق اکبر ہے محمد کی دعاؤں کا ثمر
سکتا کوئی امت میں ان سا خاص رتبہ پا نہیں سکتا نبی کے بعد وہ عالی بشر صدیق اکبر ہے نبی کے بعد وہ عالی بشر صدیق محمد کی دعاؤں کا صبر سے جان کے ہولی بولیا تاکہ تھوڑی آواز بلند نہیں کر سکے تے اچھی بول سکو محمد کی دعاؤں کا صبر صدیق اکبر ہے صداقت کے فلک کا ایک قمر صدیق جو سب کٹ لے گیا اخیار میں وہ کون ہے سید صحابہ میں وہ فرد معتبر صدیق اکبر ہے صحابہ میں وہ فرد معتبر صدیق وہ کون آقا کا دست پاک تھامے قبر سے نکلا قیامت والے دن جدوں قبراں پھٹنیاں نے نا حضور دا فرمان ہے سب تو پہلا میری قبر پھٹے گی بعد ابو بکر دی تے بعد عمر دی قبر پھٹے گی اسی تراوے جونڈی پا کے باہر نکلاں گے تے شاعر نے آکھیا وہ کون آقا کا دست پاک تھامے قبر سے نکلا کہا رضوان نے کہ غور کر صدیق اکبر کہا رضوان نے کہ غور کر وہ کون آقا کا دست پاک تھامے قبر سے نکلا اگو جنتی رضوانہ کھڑ گئے کہا رضوان نے کہ غور کر صدیق اکبر ہے محمد کی دعاؤں کا صبر وما علی الا البلاغ المبین